الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو اتارا عظمت والی رات میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر آپ کو کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر یعنی عظمت والی رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں اس میں یعنی عظمت والی رات میں. بإذن ربہم اپنے رب کے حکم سے. من کل امر ہر معاملے کو لے کر. سلام وہ رات سلامتی ہے. یہ حتی مطلع الفجر یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. یہ اس سورت کا ترجمہ ہے اور گزشتہ مجلس میں بات یہاں تک آئی تھی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ لیلۃ القدر انتہائی فضیلت والی رات ہے 1000 مہینے سے بھی بہتر رات. یعنی اگر کوئی آدمی اس رات کے اندر اگر کسی کو نصیب ہو جائے وہ رات اور ایک نیکی کرے تو اس ایک نیکی کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1000 مہینوں تک بلکہ اس سے بھی بہتر اس کی نیکی وہ بن جائے. کسی نے قرآن پڑھا وہ 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر اس کا قرآن اگر اس رات میں پڑھا ہے تو بڑھ جائے گا. صدقہ کیا اس کا صدقہ بڑھ جائے گا. نفل نماز پڑھی نفل نماز بڑھ جائے گی. جو بھی نیک عمل کرے گا اگر وہ رات کی گھڑی اس کو مل گئی اور وہ رات اس کو مل گئی اور اس کے اندر اس نے یہ عمل کر لیا تو پھر اس کا یہ عمل 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس سلسلے میں نے یہ حدیث بھی سنائی تھی کہ کتنی یعنی کہ عظمت والی رات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ میں اور ثواب کی امید کے ساتھ میں لیلۃ القدر میں قیام کر دیا تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایسی عظمت والی رات. ساتھ ساتھ میں یہ روایت بھی میں نے سنائی تھی کہ عظمت والی رات جو ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کوئی ایک رات متعین نہیں ہے. جیسے عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ 27ویں رات ہی گویا کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ وہ شب قدر ہے. ایسا نہیں ہے بلکہ روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات کو تلاش کرو آخری عشرے کی تاک راتوں میں. تاک رات کہتے ہیں 21ویں رات 23ویں رات 25ویں رات 27ویں رات 29ویں رات. اس کو تاک رات بولیں گے. اس میں تلاش کرو
یعنی اللہ نے اس عظمت والی رات کو چھپا کے رکھا ہے، ظاہر نہیں کیا۔ اس کے چھپانے میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ مفسرین نے اس کی حکمتیں بیان فرمائی ہے کہ اتنی عظیم رات کو آخر اللہ نے چھپا کیوں دیا، اس کی کیا حکمت ہے؟ ورنہ وہ روایت ہم نے سنی بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں تو اس لیے باہر یعنی خیمے سے باہر تشریف لایا تھا کہ مجھے اس لیلۃ القدر کی تعین کے بارے میں علم دیا جا چکا تھا اور میں تم کو بتاؤں یہ علم، لیکن دیکھا کہ جو آدمی لڑتے جھگڑتے ہیں تو ان کے لڑنے اور جھگڑنے کی نحوست یہ ہے کہ اللہ نے اس تعین کو واپس اٹھا لیا۔ تو چاہے اللہ نے اٹھا لیا تعین، لیکن اس کی تعین کو اٹھا لینے میں بھی بندوں کا فائدہ ہے۔ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری طبیعتوں کے اندر غفلتیں ہوا کرتی ہیں، کوتاہیاں ہوا کرتی ہیں۔ اگر یہ عظمت والی رات کی تعین کر دی جاتی تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ بھئی یہ رات تو عظمت والی رات، یہ تو مثال کے طور پر مان لو کہ اگر اس کی تعین ہوتی کہ وہ 27 کی رات ہے تو آدمی بقیہ راتوں میں غفلت والا معاملہ کرتا، اس رات کے اوپر امید کرتے ہوئے دوسری راتوں میں عبادت کے اندر جس طریقے سے دل جمعی نصیب ہونی چاہیے اس طریقے سے وہ عبادت نہ کرتا۔ تو گویا کہ ہم جیسے غفلت والے بندوں کا فائدہ ہی اس میں ہے کہ اس کو چھپا لیا جائے، تو کم سے کم اتنا تو ہوگے کہ ہر رات کو شب قدر کی امید پر وہ کچھ نہ کچھ تو اعمال کر لے گئے۔ تو بس اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اور ان دلوں کے پردوں کو ہٹانے کے لیے، غفلت کے پردوں کو ہٹانے کے لیے اللہ نے اس رات کو چھپا دیا تاکہ لوگ اور زیادہ اس کے اندر کوشش اور محنت کریں۔ دوسری حکمت یہ بھی لکھی ہے علماء نے کہ بہت ساری طبیعتوں کے اندر گناہ کی عادت اور اس کی لت لگ جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے، یعنی طبیعتیں گناہوں سے اس طریقے سے مانوس ہو چکی ہوتی ہے کہ جب تک گناہ نہیں ہوتا بعض مرتبہ اندر چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کی طرف سے اس رات کی تعین کر دی جاتی اور ایسی طبیعتیں جو گناہوں کی عادی ہے اگر اس رات میں گناہ کرتی تو اس گناہ کا وبال اور بڑھ جاتا ہے، مصیبت اور بڑھ جاتی ہے گناہ کی۔ اس لیے کہ کبھی کبھار اعمال کی قیمت زمان اور مکان کے اعتبار سے بڑھ جایا کرتی ہے۔ جس طریقے سے ہم نے وہ روایت سنی ہے کہ رمضان کے اندر فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل کا درجہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان کی گھڑیوں کی برکت ہے کہ نفل فرض بن گیا اور فرض 70 فرضوں کے برابر پہنچ گیا، یہ وقت کی برکت ہے۔ تو جس طریقے سے وقت کی برکت کی وجہ سے عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس طریقے سے وقت کے اندر وہ عظمت چھپی ہوتی ہے کہ اس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اس وقت پر گناہ کرنا، گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس رات کو چھپا دیا تاکہ بندے سے اوجھل ہو جائے یا چھپ جائے، تاکہ گناہ کے وبال سے بچ جائے۔ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی، کیسے اللہ کی بندوں کے اوپر شفقت ہے۔ ہم دیکھیں تو صحیح، اللہ نے اس رات کو چھپایا ہے ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ اس رات کو چھپانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس رات کو چھپا دیا تو اس رات کے چھپانے کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کی عبادت کو دیکھ کر جو فرشتوں کے سامنے تفاخر فرماتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے بندوں کی یعنی کہ عبادت کو دیکھ کر جو بیان حدیث کے اندر آتا ہے، کیونکہ فرشتوں نے کہا نا کہ اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور مقدس لوگ آپ کی یعنی کہ تقدیس بیان کرتے ہیں، لیکن آپ تو ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جس مخلوق کے اندر یعنی خون بہانا اور یہ فتنہ فساد یہ اس کا یعنی کہ یہ چیز یہ اس کی طبیعتوں میں بھرا ہوا ہے۔ فرشتوں نے سوال اٹھایا تھا ایک وقت پر
تو اللہ تعالیٰ جب بندوں کی عبادت کو دیکھتے ہیں تو گویا کہ تفاخر اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے اس سوال کا جواب ہے کہ تم نے کہا تھا کہ ان کے اندر ایک اتنا فساد کا مادہ ہے، جب یہی میرے بندے جب عبادت پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس تفاخر کو گویا کہ اس کا موقع اس شب قدر کی تعین کو چھپا لینے میں اور بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، تفاخر کا یہ مسئلہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ ہر رات کو شب قدر کی امید پر جاگے گا بندہ تو عبادت کرے گا، اور جتنی زیادہ عبادت ہوگی اتنا زیادہ تفاخر ہوگا، تو تفاخر کا موقع اس رات میں بڑھ جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ حدیث تو ضرور سنی ہوگی، حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے اندر بھی ایک لمبی حدیث لکھی ہے، اس میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اللہ گویا کہ فرشتوں سے بطور تفاخر کے ایک بات فرماتے ہیں کہ بتاؤ اس مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو تو اس کو پوری کی پوری مزدوری مل جانی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ میری عزت اور جلال کی قسم، میرے علو مرتبہ کی قسم تم گواہ رہو، آج میرے بندے مجھ سے جو مانگیں گے میں دے دوں گا، ان کے لیے میں بخشش کا اعلان کرتا ہوں، اور جاؤ میرے بندوں سے کہو کہ اب سے اثر نو اپنی زندگی کا آغاز کرے۔ یہ تفاخر ہے کہ اس شب قدر کی تعین کے اندر اس کا موقع اور بڑھ جاتا ہے، اس لیے اللہ نے بیان شب قدر کو چھپا دیا، اس لیے ہمیں بھی آخری راتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، شب قدر کی خصوصیت کیا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں، فوج کی فوج، جماعت کی جماعت یعنی فرشتوں کی اترتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں، اور آ کر گویا کہ اللہ کی طرف سے جو رحمتیں جو برکتیں فرشتوں کی جماعت لے کر آتی ہے، ان رحمتوں کے ذریعے سے اللہ کے ان بندوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس رات میں جو کوئی بھی بندہ کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہوئے حالت میں یا کسی بھی حال میں اللہ کے ذکر کے اندر وہ فرشتے جب اس کو مشغول پاتے ہیں تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر جب فرشتوں کی دعا کسی بندے کو لگ جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ تو کتنی بڑی یعنی اس کے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ کے دربار میں اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ اتنے مغفرت کے چانسز ہونے کے باوجود بھی ایسے قیمتی رات میں وہ اللہ کے رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک شراب نوشی کرنے والا جو توبہ نہیں کرتا ہے شراب سے، ایک والدین کا نافرمان، والدین کی نافرمانی سے باز نہیں آتا ہے، ایک شرک کرنے والا شرک سے توبہ نہیں کرتا، ایک قطع تعلقی کرنے والا جو ہمیشہ قطع تعلق ہی رکھتا ہے، اس سے باز نہیں آتا، کینہ رکھنے والا، یعنی یہ وہ گناہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے ہیں یہ لوگ کہ وہ اس مبارک رات کے اندر بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ وہ برائیاں ہیں میرے بھائی، دیکھیں اللہ چانس دے رہے کہ لے لو، اور اللہ کی طرف سے برسنے والی رحمت کا دروازہ اگر کوئی بند کرتا ہے تو اس کا سبب ہم بن جاتے ہیں۔ آج کیا ہوگا؟ یہی تو ہے، گھر گھر کے اندر قطع تعلقیں نظر آئے گی، بھائیوں میں، بہنوں میں، خاندانوں کے اندر نظر آئے گی۔ آج شرک عام ہو چکا، دیکھیں ہم شرک کی کتنی مختلف شکلوں میں شرک ہمارے مسلمان قوم کے اندر گھس گیا ہے۔ کیا شراب نوشی بھی ہو رہی ہے، بیچا جا رہا ہے اس کو، والدین کی نافرمانی، گھر گھر کے اندر ماں باپ اولاد سے پریشان ہیں اور اولاد ماں باپ کی بے حرمتی اور بے عزتی کر رہی ہے۔ اس مبارک رات کے اندر پھر وہ بندے اللہ کی رحمت سے کس طریقے سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ایک تو موقع اللہ نے دیا ہے تو اس موقع کو حاصل کرنے کے لیے ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اگر ہو گیا ہے تو توبہ کرنی چاہیے۔ من کل امر، ہر معاملے کو لے کر اترتے ہیں
یعنی نظام عالم کو چلانے کے لیے اللہ نے اس سال سے لے کر آئندہ سال تک جو مقرر فیصلے فرمائے ہیں، جن فیصلوں کو طے کر دیا ہے، ان فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے گویا کہ اللہ کے فرشتے ہر معاملے کو لے کر آتے ہیں۔ سلام، یہ رات بڑی سلامتی والے ہیں۔ عام طور پر راتوں کے اندر شرور ہوتے ہیں، فتن ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے وقت جنات اور شیاطین باہر نکل پڑتے ہیں اور لوگ اس کے شرور اور فتن سے بہت کم محفوظ رہتے ہیں۔ عاصبی اثرات کا ہو اور اس طریقے سے دوسرے سفر والے اثرات کا ہو، یہ سارے برائیوں کے کام جو اس رات میں ہوتے ہیں، لیکن قرآن فرماتا ہے یہ مبارک وہ رات مبارک رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر شروع سے لے کر اخیر تک یعنی صبح صادق تک ایسی سلامتی اتارتے ہیں کہ ہر طرح کے شرور اور فتن سے اللہ اس رات کو پاک اور محفوظ رکھتے ہیں۔ کسی بھی طرح کا کوئی شر اس رات کے اندر ہوتا نہیں ہے۔ یہ حتی مطلع الفجر، کب تک یہ رحمت اللہ کی طرف سے برستی رہتی ہے، کب تک اللہ کے فرشتے یہ جو اللہ کی طرف سے سلامتی لے کر آئے یہ کب تک رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کسی کوئی رات کے خاص حصے تک نہیں ہے کہ بھئی صرف تہجد کے وقت، وہ تو عام راتوں میں بھی ہے، تہجد کے وقت تو پورے سال رہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی اٹھنے والا، مانگے رزق مانگے، مغفرت مانگے، میں اس کے مسائل کو حل کروں، عافیت دے، تو پورے سال رہتا ہے۔ لیکن یہ رات تو وہ رات ہے کہ رات کا کوئی مخصوص ہی حصہ نہیں ہے، بلکہ شروع رات سے لے کر صبح صادق تک اللہ تعالیٰ پوری کی پوری رات کے اندر سلامتی اتارتے ہیں، برکتیں اتارتے ہیں، رحمتیں اتارتے ہیں، اور لینے والے لے لیتے ہیں اس سلامتی کو، اس رحمت کو، اس برکت کو، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت کے کامیابی کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے پوری صورت کا کچھ مختصر باتیں اس آیت کے ماتحت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اس عظیم رات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر ان راتوں کی کچھ نہ کچھ گھڑیاں ہمیں نصیب فرما دیں۔ مفسرین نے بعد میں ایک مسئلہ لکھا ہے جو گزشتہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھے گا، اللہ اس کو اس رات کی فضیلت عطا فرما دیں گے، اس لیے کہ عشاء کا آدھی رات کا ثواب ہے اور فجر کا آدھی رات کا ثواب ہے۔ تو اگر کسی نے اس رات کے اندر اگر یہ پڑھ لی تو ظاہر سی بات اس کو پوری رات کا ثواب مل گیا۔ اب اگر کوئی دوسری عبادت کرے گا تو یہ اضافی عبادت ہوگی، اور زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے ان راتوں کے اندر آخری 10 راتوں میں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے نہ ہماری تراویح چھوٹے، نہ ہماری عشاء کی نماز چھوٹے، نہ فجر کی نماز چھوٹے۔ اگر تراویح اس رات میں پڑھ لی 1000 مہینوں سے بہتر وہ تراویح بن جائے گی، نماز پڑھ لی 1000 مہینوں سے بہتر اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی، تہجد کی صرف 2 رکعت پڑھ لی 1000 مہینوں سے بہتر اس کی تہجد بن جائے گی۔ 1 روپیہ صدقہ دے دیا، 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کا 1 روپیہ بڑھ جائے گا۔ یہ ہے اس رات کی تاثیر ہے، اس کی طاقت ہے